اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم وبارک علی عبدہ ورسولہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وعلی من تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ صحیح بخاری اور مسلم میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من كان يؤمن بالله، جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے، والیوم الآخر، آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے، فليقل خيرا، اسے چاہیے کہ وہ بھلی بات کہے، خیر کہے، او لیصمت، یا پھر وہ خاموش رہے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم اخلاق کی بنیادوں میں سے ہے، جس پر مومن کی حیات اور اس کی زندگی کی عمارت ہونی چاہیے کہ ہماری زبان اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی یہ نعمت، اس زبان کے ذریعے سے انسان بہت بڑے آزمائش میں پڑ جاتا ہے۔ یہی وہ زبان ہے جس سے سب سے زیادہ انسان گناہ کرتا ہے، اور جسم کا وہ عضو جو سب سے زیادہ استعمال کیا جاتا ہے اور بڑی آسانی سے نافرمانی انسان کرتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں تعلیم دی کہ مومن گفتگو کرنے سے پہلے سوچے، فلیقل خیرن، کہ بات تین طرح کی ہو سکتی ہے۔ پہلی قسم ہے گفتگو کی جو خیر اور بھلائی ہے، اور خیر و بھلائی جیسے قرآن کی تلاوت ہے، اللہ کا ذکر ہے، دعا ہے، بھلائی کا حکم دینا ہے وغیرہ، یا پھر ہماری زبان سے نکلنے والی بات بری ہو سکتی ہے، گالی دینا، غیبت کرنا، الزام تراشی، یا تیسری چیز ہے لغو، بیکار گفتگو جس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ہماری زبان سے نکلنے والی یہ تین طرح کی باتیں ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مومن کو چاہیے کہ وہ گفتگو سے پہلے یہ دیکھے کہ میری گفتگو کس قسم کی ہے۔ اگر وہ خیر ہے، اسے چاہیے کہ وہ زبان کھول کر کے اسے ادا کرے، اس وقت خاموش نہیں رہنا چاہیے۔ عبادتوں سے خاموشی یہ زبان کی حفاظت نہیں ہے، زبان کی ہلاکت ہے۔ اگر کوئی اللہ کا ذکر نہیں کرتا، دعا نہیں کرتا، بھلائی کا حکم نہیں دیتا، اچھی بات نہیں کہتا، تو اس نے زبان کی حفاظت نہیں کی۔ زبان کی حفاظت یہ ہے کہ آدمی بولے، وہ چیز جو خیر ہے اسے بولے، اور دوسرا یہ کہ اگر وہ شر ہے تو پھر اپنی زبان کو قابو میں رکھے اور اس چیز کو نہ بولے۔ علماء کہتے ہیں یہ کب ممکن ہے؟ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے، آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے، اسی کے لیے یہ ممکن ہے کہ وہ بولنے سے پہلے غور کرے گا اپنی گفتگو پر کہ میری گفتگو میں خیر ہے کہ شر ہے۔ ورنہ وہ لوگ جو گفتگو کرنے سے پہلے نہیں سوچتے، اسے کیسے معلوم پڑے گا کہ میری گفتگو میں خیر ہے کہ شر ہے؟ اسی لیے مومن کے اوصاف میں سے ہے کہ مومن گفتگو سے پہلے سوچتا ہے، جیسے قدم اٹھانے سے پہلے سوچتا ہے، ہاتھ چلانے سے پہلے سوچتا ہے۔ کوئی بھی انسان کہیں بھی اپنے قدم کے ذریعے سے چل کر کے نہیں جاتا ہے، اپنے ہاتھوں سے کوئی بھی چیز نہیں اٹھاتا ہے، وہ چل کر وہاں جاتا ہے اسے جہاں جانا ہے، وہی چیز اٹھاتا اور پکڑتا ہے جسے اٹھانا اور اسے پکڑنا ہے۔ لیکن زبان کے معاملے میں ایسا لوگ نہیں کرتے کہ اسے کیا بولنا ہے اور کیا نہیں بولنا ہے، بلکہ اسے بے لگام چھوڑتے ہیں، ہر چیز پر وہ بولتے ہیں۔ یہی چیز ہے جس سے منع کیا گیا۔ مومن جس طرح قدم بڑھانے سے پہلے سوچتا ہے کہ کہاں جانا ہے، کتنی دور جانا ہے، اسی طرح زبان کھولنے سے پہلے دیکھے وہ خیر ہے یا شر ہے۔ اگر بھلی چیز ہے تو بولے، ورنہ خاموش رہے۔ اگر لغو اور بیکار ہے، اس لیے کہ گفتگو کی تیسری قسم وہ ہے جس میں نہ ثواب ہے نہ کوئی گناہ ہے۔ ایسی گفتگو جو عبث اور لغو اور بیکار ہے، جس سے دین کا بھی فائدہ نہیں، دنیا کا بھی فائدہ نہیں، ایسے لغو گفتگو سے بھی آدمی کو بچنا چاہیے، جس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، ایسی گفتگو سے بچنا چاہیے۔ اہل علم کہتے ہیں آدمی کی سمجھ اس کے دل کے پیچھے ہوتی ہے، جو جتنا عاقل ہوتا ہے اس کی گفتگو اتنی ہی کم ہوتی ہے۔ انسان کی عقل مندی کی پہچان اس کی زبان سے بھی ہوتی ہے کہ وہ کیا چیز بولتا ہے۔ ہر چیز گفتگو کرنے کی نہیں ہوتی ہے، ہر چیز جو آپ کو معلوم ہے اسے بولنا نہیں چاہیے، اس لیے کہ ہمیں لگتا ہے ہمیں معلوم ہے تو ہم بول سکتے ہیں۔ علماء کہتے ہیں ہر معلوم چیز کو بولا جائے گا اس سے بہت سارا بگاڑ ہوتا ہے، بہت سارا نقصان ہوتا ہے۔ ہر موضوع گفتگو کرنے کا نہیں ہے۔ کئی ایسے موضوعات ہیں آدمی کو معلوم ہونے کے بعد بھی خاموش رہ جانا چاہیے کہ اسے اس کا علم نہیں ہے، اس کا بولنا نقصان کرتا ہے۔ اور زندگی کے ہر مرحلے میں اس کی ضرورت ہوتی ہے کہ آدمی اپنی زبان کو قابو میں رکھے، عادت ڈالے کیا چیز اسے بولنی ہے اور کیا نہیں بولنی ہے۔
جو آدمی اس کی عادت ڈالتا ہے، سب سے پہلا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ وہ بہت بڑے بڑے گناہوں سے بچتا ہے۔ اسی زبان سے آدمی شرک کرتا ہے، اسی زبان سے آدمی غیبت، چغلی، الزام تراشی، بہتان تراشی، اسی زبان سے یہ چیزیں ہوتی ہیں۔ اگر آدمی خاموش رہنے کی عادت ڈالے، سوچنے کی عادت ڈالے کہ میں کیا بول رہا ہوں، بہت بڑے بڑے گناہوں سے بچے گا۔ نمبر 2، علماء کہتے ہیں بہت ساری آزمائشوں سے بچے گا۔ کسی چیز کو ایسی جگہ پر ہم نے بول دیا جہاں نہیں بولنا تھا، بولنے کی وجہ سے بہت بڑا ہنگامہ ہو گیا، بہت بڑا فتنہ ہو گیا۔ آدمی اپنی زبان کی حفاظت سے بہت سارے فتنوں سے بچ جاتا ہے، بہت سارے آزمائشوں سے بچ جاتا ہے۔ کہ آدمی بڑوں سے بات کرتے ہوئے ایسا جملہ اس نے بولا جو نہیں بولنا چاہیے تھا، محفل میں سب کے سامنے ایسا جملہ بولا جو نہیں بولنا چاہیے تھا۔ ہم آزمائش میں پڑ جاتے ہیں اپنی زبان کی وجہ سے۔ جو خاموشی کی عادت ڈالتے ہیں، زبان کی حفاظت کرتے ہیں، صرف خیر میں بولتے ہیں، وہ دنیا میں بہت بڑی بڑی آزمائشوں سے بچتے ہیں۔ حتیٰ کہ علماء کہتے ہیں بیوی شوہر کے درمیان جو بہت سارے مسائل ہوتے ہیں، ان کو ختم کرنے کا سب سے بنیادی راستہ خاموشی ہے۔ کہ ہر موضوع پہ آدمی کو گفتگو نہیں کرنا چاہیے، ہر موضوع بحث کرنے کا نہیں ہوتا ہے، ہر چیز ٹوکنے کی نہیں ہوتی ہے۔ اگر آدمی زبان کی حفاظت کرتا ہے، اس کے رشتے بہتر ہونے لگتے ہیں، اس کا اسے فائدہ ہوتا ہے۔ اور تیسرا، علماء یہ کہتے ہیں گفتگو کم کرنے والا شخص، اس کی ہیبت باقی رہتی ہے، اس کی بات کا وزن ہوتا ہے۔ جو ہر دفعہ ہر چیز پر بولتا ہے، اتنا بولتا ہے کہ سامنے والے اسے بیزار ہو جاتے ہیں، اس کی گفتگو کی اہمیت بھی ختم ہو جاتی ہے۔ اولاد کے پاس اس کی نصیحت کا کوئی وزن نہیں ہوتا، بیوی کے پاس اس کی نصیحت کا کوئی وزن نہیں ہوتا، انہیں معلوم ہے کہ یہ تو ہمیشہ بولتے ہی رہتے ہیں۔ علماء کہتے ہیں کہ سلف صالحین کہتے ہیں جو گفتگو کم کرتے ہیں، اللہ ان کو ہیبت دیتا ہے، ان کے چہرے سے ہیبت ظاہر ہوتی ہے اور ان کی بات کا وزن ہوتا ہے لوگوں کے پاس، لوگ اسے سنتے ہیں۔ اگر اس کی گفتگو کم ہو، جو ایسے ہی چرب زبان بولتا چلا جاتا ہے، اس کی بات کی اہمیت نہیں رہتی، اس کا نقصان اسے خود ہوتا ہے۔ اس لیے ہیبت باقی رکھنے والی چیز ہے زبان کی حفاظت، کہ آدمی گفتگو زیادہ نہ کرے۔ اسی کے ساتھ اہل علم یہ بھی کہتے ہیں کہ زبان کی حفاظت کرنے والا شخص جو اپنی زبان کی حفاظت کرتا ہے، وہ حقیقت میں عبادت کر رہا ہے، جس عبادت سے اکثر لوگ غافل ہیں۔ اگر کوئی آدمی گناہ سے، شر اور باطل سے اپنی زبان کو روک کر رکھے ہوئے ہے، یہ بھی ایک عبادت ہے جس سے لوگ غافل ہیں۔ اس لیے کہ اللہ کے نبی نے کہا خیر ہے تو کہے یا پھر خاموش رہے، یعنی دونوں عبادت ہے۔ بھلی بات بولنا بھی عبادت ہے اور بری بات سے اپنے آپ کو روک لینا بھی عبادت ہے۔ لہٰذا یہ عبادت ہم انجام دیتے ہیں اگر ہم اپنی زبان کی حفاظت کرتے ہیں۔ لہٰذا مومن کو ہمیشہ گفتگو سے پہلے اور بعد میں، اس کا گفتگو کرنے کے بعد آدمی سوچتا ہے اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ اور حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس امت کے ساتھ آسانی کی ہے، ہمارے دل میں جو خیالات آتے ہیں اللہ اس پہ پکڑتا نہیں ہے۔ ہمارے دل میں کسی کے بارے میں کوئی بات آ گئی، اس پر کوئی پکڑ نہیں ہوگی، کوئی خیال آ گیا کوئی پکڑ نہیں ہوگی، کوئی بات ہمارے دل میں ہے، جب تک ہم اسے بولتے نہیں پکڑ نہیں ہے۔ کسی آدمی کا دل ہوتا ہے کسی کو برا بھلا کہنے کے لیے، لیکن وہ کہتا نہیں ہے، ابھی اس کے سینے میں ہی وہ بات ہے، فرشتے اسے نہیں لکھتے ہیں، بول دینے کے بعد لکھ دیا جاتا ہے۔ لہٰذا ہمارے لیے آسانی ہے اگر ہم زبان کو روک لیتے ہیں، کہ صرف سینے میں ہونے کی وجہ سے کینہ کپٹ نہیں، بلکہ جو انسان کے دل پہ خیالات آتے ہیں ان خیالات پہ کوئی پکڑ نہیں ہوتی ہے جب تک آدمی اسے بولتا نہیں ہے۔ اسی طرح سلف صالحین یہ بھی کہتے ہیں کہ مصحف پر جو غلاف ہوتا ہے، قرآن مجید گھروں میں رکھتے ہیں غلاف ڈال کر، علماء کہتے ہیں انسان کی دین پر بھی غلاف ہونا چاہیے۔ جس طرح قرآن مجید کو بغیر غلاف کے رکھتے دھول لگ جاتی ہے، ایسے دین پر بھی، ہمارے ایمان پر بھی دھول لگ جاتی ہے۔ اور کہتے ہیں سلف کہ ہمارے دین کا غلاف زبان کی حفاظت ہے، خاموش رہنا ہے، کہ خاموش رہنے سے آپ کے دین پر جو دھول ہوتی ہے، گرد و غبار ہوتی ہے، اس سے آپ کا دین بچ جاتا ہے اور بہت سارے مسائل سے آدمی کو نجات ملتی ہے۔ اسی لیے صحابی رسول سے پوچھا گیا ابو درداء رضی اللہ عنہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، آپ کیسے تھے؟ انہوں نے آپ کی جو صفات بتائی ان میں سے یہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت کم گفتگو کرتے تھے، آپ کے جملوں کو گنا جا سکتا تھا، آپ کے حروف کو بالکل واضح طور پہ سنا جا سکتا تھا، آپ کی گفتگو آپ
اس طرح سے بولتے کہ ہر کوئی سن کر کے سمجھ سکتا تھا اور حدیثوں میں اسے جمع کر لیا گیا، یعنی آپ کی گفتگو کم رہی، آپ عام طور پر بہت زیادہ گفتگو نہیں فرماتے تھے۔ یہی معاملہ سلف صالحین اور صحابہ اور تابعین کا ہے، وہ بہت زیادہ گفتگو کو پسند نہیں کرتے تھے اور اسے ہلاکت کے اسباب میں سے جانتے تھے، بلکہ بعض اہل علم تو ایسے بھی گزرے ہیں سلف میں سے جو اپنی ہر بات کو شام میں گن کر کے معلوم کرتے تھے میں نے اتنی بات کی ہے، تاکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے حاضری دینے میں ان کے لیے آسانی ہو۔ لہٰذا حالت روزہ میں بالخصوص اپنی زبان کی حفاظت کرتے ہوئے صرف خیر میں استعمال کرے، گفتگو سے پہلے آدمی سوچے کیا فائدہ ہے کیا نقصان ہے پھر بولے، اور عام دنوں میں بھی اس چیز کا خیال کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس نیکی کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ھذا وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔